عوام اس وقت ظاہر ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ عوام چاہتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ ہو جو عوام کی بھلائی کا سوچے. اب مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ویسے جب حکومتیں اپنی مدت پوری کرنے کا موقع انہیں ملتا ہے اور ایسا کم و بیش ہی ہوتا ہے تو اس میں شروع کے کچھ عرصہ مشکلات رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو ایک سخت معاشی پالیسی رکھنی ہوتی ہے اور بعد میں آخر میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیتے ہیں. لیکن یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا اور ہر چیز کا جو ایک خمیازہ وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو نذیر لغاری صاحب، یہ اللہ اللہ کر کے تو ہم نے پیسے لیے آئی ایم ایف سے اور اس کے بعد سے بجلی بھی مہنگی ہو گئی. ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی ایک دن جائیں تو انڈے سے لے کے ڈبل روٹی سے لے کے مرغی سے لے کے سبزی سے لے کے ہر چیز کا ایک دن اور نرخ ہوتا ہے، دوسرے دن اور نرخ ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، اعزازیے جاری کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. تو یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے کریکشن معاشی؟ ہمارے بیچارے غریب ڈپٹی کمشنروں کے پاس، اسسٹنٹ کمشنروں کے پاس، ایس ایس پیز کے پاس، ڈی پی اوز کے پاس، ان کے پاس بیچاروں کے پاس 2 سال پرانی گاڑیاں تھیں، نئی گاڑیاں ان کو چاہیے تھیں. وزیروں کے پاس، سیکرٹریوں کے پاس گاڑیوں کا مسئلہ، اربوں روپے گاڑیوں کی خریداری پر لگ رہے ہیں. اور جو عام آدمی ہے اس کے لیے گولی مہنگی ہو رہی ہے، دوائی مہنگی ہو رہی ہے. اور مجھے میں اس صدمے میں ہوں کہ جب ایک دادی نے بتایا کہ میری پوتی مری ہے، وہ کسی بیماری سے نہیں مری ہے، وہ بھوک سے مر گئی ہے. 3 دن تک بھوک سے کھایا اور مر گئی. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور زیادہ قیامت ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں، کوئی نہیں ہوتا ہے اس میں. ہمارے حکمرانوں کے پاس صرف اپنے گھر بھرنے کا ہے، ان کے پاس صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام ووٹر، اس ملک کا عام شہری، وہ اس بات کے انتظار میں ہے یا قیامت ہے یا پھر اس کو کوئی ایسی تبدیلی جو ہم نے ایک خوفناک تبدیلی دیکھی تھی جو اس ملک میں آئی تھی، وہ بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، اس کو نہیں ہم کہتے. باقی کوئی تبدیلی جو لوگوں کے اندر کوئی احساس پیدا کرے، اس بات کا شعور آئے، اس بات کا احساس ہو یار یہ انسان ہے اور یہ جانور نہیں ہے. اور انسان کا مر جانا جو ہے، میں کہتا ہوں جانور کو بھی نہیں مرنا چاہیے کہ انسان کو بھوک سے مر جانا. یہ ہم کس سوسائٹی میں ہیں، کس معاشرے میں ہیں؟ اچھا یہاں جمہوریت بھی ہے، اچھا یہاں ادارے بھی ہیں، اچھا یہاں انصاف بھی ہے، اچھا یہاں عدالتیں بھی ہیں، اچھا یہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے، اچھا یہاں آئین بھی ہے. لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اور یہاں آئین بھی ہے اور یہاں جمہوریت بھی ہے اور یہاں پارلیمنٹ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. افسوس المیہ یہی ہے. تو حیدر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جانب ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف بھی جب کوئی پیکج دیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے جو کافی غور و خوض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک جانب غریب کے لیے یا ہر کسی کے لیے فی یونٹ بجلی 50 روپے تک جا پہنچی ہے. ٹیکسز بل واسطہ اور بلا واسطہ سب کے سامنے کہ کتنے. سیلریڈ کلاس کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے اور باقی جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں. اوپر سے پھر یہ مفت کی بجلی، 6 سے لیٹر پیٹرول، مطلب ٹیکس فری آپ کی انکم. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، مین اسٹریٹ پہ جسے کہتے ہیں تو آن دا گراؤنڈ عام آدمی کے حالات تو واقعی بد سے بدتر ہی ہوتے گئے ہیں. ابھی پچھلے لاسٹ فیز میں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو تھوڑا سا مجھے تو کچھ ہاؤس اریسٹ میں ہی وہ لگتے ہیں، تو اس طرح سے جب سے ان کے معاملات ہوئے اور پارٹی ان کی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہوئی تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ تھوڑا سا کھل کے کھیل رہے ہیں اور کافی تقریبات میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جڑ کے نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ قبولیت جو ہے اس کو تو بالکل 100% جو ہے وہ قابو کر لیا ہے اور وہ تھوڑے آپٹکس ان کے ہوئے ہیں، ان کا اعتماد بھی کچھ تھوڑا سا بہتر نظر آیا. اور جب انہیں اپوزیشن خان صاحب سے یا تحریک انصاف کے چیئرمین سے نہیں ملتی نظر آئی. لیٹ می ایڈ کہ ان کے بھائی صاحب کے تعلقات کیسے بھی رہے ہوں، قبولیت رہی ہے ان کی ہمیشہ، ان کا نقطہ نظر ہمیشہ مختلف رہا ہے، افہام و تفہیم والا رہا ہے. آئی تھنک وہ اپنی قبولیت کو تو جو ہے نا پچھلے مہینے میں وہ پتہ نہیں کس نقطۂ عروج پہ لے گئے ہوں گے. میں کوئی وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، بٹ اندازہ تو واقعی یہی لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے سٹیج بہت زیادہ شیئر بھی کیا ہے اور کچھ اپنے آپ کو ان سے نیچے بھی دکھایا ہے. تو وہ میرے خیال سے پچھلا کچھ جو ہے آئی ایم ایف کا امپورٹنٹلی دیکھیں کہ وہ آپٹکس یہی لگے کہ جیسے انہوں نے جا کے خود پھر اینڈ میں
جو فائنل تھا وہ خود کیا انہوں نے، اور یہ تو وہ جو تھوڑا سا جو اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں لاسٹ بالکل فیز میں شہباز شریف صاحب نے کچھ تھوڑا سا کم بیک تو کیا ہے، اور مین سٹریٹ پہ بالکل اس کی ریلیف نہیں ہے ابھی، اور ہو نہیں سکتی. اب IMF کے پیسے آپ نے کسی کنڈیشنز پہ لیے، یہ تھوڑی ہونا تھا کہ IMF سے پیسے آنے تھے اور مہنگائی ختم ہو جانی تھی. ہمیں دیکھیں شروع میں پرابلم یہ آئی شہباز شریف صاحب پیسے لینے تھے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ایک سمت نظر آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ قدم ہم کس ڈائریکشن میں اٹھا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. اگر یہ جو آسٹیریٹی کی بات کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یا IMF کے ساتھ اگر ڈیل ہو تو میں پہلے سے ہی دعا کرنا شروع کر دوں، یا اللہ اب تباہی آنے والی ہے عام لوگوں پہ، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے سارا جو برڈن ہے، لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. لیکن پلڑے برابر ہونے سے کچھ فرق آپٹکس کا تو پڑا ہے. شہباز شریف صاحب مجھے 2 فٹ لمبے نظر آ رہے ہیں جب سے پلڑے برابر ہوئے پہلے کے مقابلے. اللہ رحم فرمائے. اظہر صاحب آپ کا ماننا پڑے گا کہ ان کے مہینے پہلے جو حالات تھے اس سے تو بہتر ہے. مہینے پہلے جو چلیں ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن عوام کہاں جا رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اینڈ میں دیکھیں وہ چیز تو آپ کو بیلٹ پہ پتہ چلے گی. پھر ابھی تک کیونکہ روڈوں پہ تو لوگ نہیں نکلے اور اس طرح کا احتجاج ہم نے دیکھا نہیں ہے جس طرح کا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے اس طرح کی مہنگائی سے، بٹ ایسا ہوا نہیں. تو اب بیلٹ پہ ایسا ہوا نہیں ہے ایکچولی غم و غصہ کتنا ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب آپ بتائیے کہ یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ معیشت کی بحالی کا بیڑا ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے، تو کیا کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں جو میں حیدر صاحب سے بھی اور نذیر لغاری صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر تو الٹ ہے سب کچھ اس کے، کہ 200 ارب روپے گاڑیوں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ارکان اسمبلی کے لیے 60 ارب روپے الگ سے یا 50 سے 60 ارب روپے جاری کیے جا رہی ہیں، اور پھر وہاں پر 3.5 ارب روپے الگ سے جاری کیے جا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ اگر اتنا پیسہ ہے تو پھر کس بات کی پریشانی ہے ہمیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے ستی صاحب کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں عوام کو کیوں امپورٹنس دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کے مفادات کے مطابق ہوتا ہے. جب 4 یا 5 بندے مل کے فیصلے کر رہے ہوں نا، پھر عوام کا مفاد آپ کو پیچھے نظر آتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس عوام کے مفادات کو کچل کے عوام کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 فٹ نہیں، پھر آپ 4 فٹ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو نیچے آپ نے عوام کو 6 فٹ زمین کے اندر دھنس دیا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اس کو کوئی پھر اہمیت نہیں دیتا. یہی تو وجہ ہے کہ فیصلہ سازی کے اندر عوام کا کردار، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے جو آئین کہتا ہے کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ فیصلہ سازی عوام کا کردار ہوگا، کیونکہ وہ حکومت منتخب کریں گے اور منتخب حکمران آ کے فیصلے کریں گے. نگراں کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ جو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ چیئرمین سینٹ کی مرات میں اضافہ ہو جائے، نئی گاڑیاں لے لی جائیں افسران کے لیے، دنیا بھر میں آپ کے دورے ہو رہے ہوں. اور جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ 1 سال کے اندر کیا بہتری آئی. پچھلی دور حکومت کو تو ہم کہتے تھے کہ جی بڑے مسائل تھے ان کے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نکموں کی حکومت تھی. 2 سال اس میں کورونا بھی رہا، 6% پہ آپ کی گروتھ چھوڑ کے گئے، آپ گروتھ کو منفی میں لے کے آ گئے. آپ بتا دیں کہ اس پورے 15 مہینے کے دوران ایک بھی معاشی اشاریہ بہتر ہوا ہو، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہوں، آپ کی ریمیٹنسز بڑی ہوں، آپ کی جو سروسز بڑی ہوں، آپ کی انڈسٹری میں گروتھ ہوئی ہو، ایک بھی اشاریہ اس کے بھی اپنے ریزنز موجود ہیں. نذیر